دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو راکشسوں کے بارے میں ایسی معلومات فراہم کر رہا ہوں جو آپ کے علم میں پہلے کبھی نہیں آئی ہوں گی۔ یہ کوئی جھوٹی کہانی نہیں بلکہ میں اس کے حوالہ جات مختلف کتابوں سے دوں گا۔ راکشسوں کے بارے میں جاننے کے لیے میری یہ ویڈیو پوری دیکھیے۔ جہانگیر اپنی کتاب تذکرہ جہانگیری میں لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ ان کا قافلہ حسن ابدال سے 5 میل کے فاصلے پر موجود سلطان پور میں رکا ہوا تھا کہ انہوں نے قریبی پہاڑ گند گڑھ میں عجیب و غریب اور خوفناک آوازیں سنی۔ یہ آوازیں بادلوں کے گرجنے جیسی تھی جبکہ مطلع بالکل صاف تھا۔ اس وقت سے اس پہاڑ کا نام گرج پہاڑ پڑ گیا۔ دوستو جب میں نے تاریخ کی کتابوں میں تلاش شروع کی تو مجھے انگریز مصنف آر.سی. ٹیمپل کی کتاب حکایات پنجاب اور سبط حسن کی کتاب تہذیب کا ارتقاء میں ایک واقعہ ملا جو 2 صدی عیسوی کے ایک راجہ رسالو کا ہے، جس کی حکومت موجودہ سیالکوٹ سے لے کر راولپنڈی تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے زمانے میں ٹیکسلا ایک عظیم شہر تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ ٹیکسلا کے بازار سے گزر رہا تھا کہ اس نے ایک بڑھیا کو دیکھا جو کبھی ہنستی تھی اور کبھی روتی تھی۔ راجہ نے بڑھیا سے پوچھا، اے بڑھیا، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو کبھی ہنستی ہے اور کبھی روتی ہے۔ اس بڑھیا نے بتایا کہ پہاڑوں پر راکشسوں کا ایک ٹولہ رہتا ہے، وہ انسانوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ شہر کے حاکم نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے کہ اگر وہ انسانی آبادیوں پر حملے نہ کریں تو وہ انہیں روز ایک بھینس اور ایک انسان دے گا۔ آج میرے بیٹے کا بیاہ ہے اور آج میرے بیٹے کی باری ہے، اسے رات کو راکشسوں کے حوالے کر دیا جائے گا۔ جب میں بیٹے کی شادی کا سوچتی ہوں تو ہنستی ہوں اور جب بیٹے کی موت کا سوچتی ہوں تو میں روتی ہوں۔ راجہ رسالو نے اس بڑھیا کو تسلی دی اور رات کو ایک بھینس لے کر خود پہاڑوں کی طرف چلا گیا۔ راجہ نے ان راکشسوں کا مقابلہ کیا اور انہیں مار دیا، لیکن ایک عورت راکشس بھاگ کر ایک غار میں چھپ گئی۔ راجہ نے اس غار کو پتھر سے بند کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس پتھر پر بعد میں راجہ نے ایک تیر کمان اور اپنی تصویر کندہ کروائی۔ ہو سکتا ہے کہ ایک عورت کی بجائے وہاں اور بھی کئی راکشس ہوں۔ انہی راکشسوں کی آوازیں تھیں جو جہانگیر اور اس کے فوجیوں نے سنی، اور یہی آوازیں کئی 100 سال بعد یہاں پر موجود انگریزوں کی ایک رجمنٹ نے بھی سنی۔ تاریخ سولن راجپوت کے مطابق اس طرح کی ایک شہادت انگریزی فوج کے ایک میس حوالدار غلام رضا آف گجرات نے دی کہ انہوں نے سنک پہاڑ جو انڈیا پاکستان کے بارڈر پر موجود ہیں اور جن کی بلندی 12,000 فٹ تک ہے اور جہاں 30 فٹ تک برف پڑتی ہے، انہوں نے دوربین سے راکشس دیکھے۔ اس علاقے میں اور بھی لوگوں نے یہ راکشس دیکھے اور انہیں بڑ بڈھے کا نام دیا گیا۔ محمد حمید بن چودھری فقیر محمد ساکن حویلی کہوٹہ پونچھ کشمیر کے مطابق انہوں نے جولائی 2011 میں راکشسوں کا ایک جوڑا دوپہر کے وقت 500 گز کے فاصلے پر درخت پر بیٹھا ہوا دیکھا۔ کوئٹہ میں ہم سراب روڈ پر رہتے تھے۔ وہاں بچوں کو رات کو باہر نہیں جانے دیا جاتا تھا کہ مردہ پہاڑ سے اتر کر راکشس انسانوں کو اٹھا لے جاتے ہیں اور ان کے تلوے چاٹ چاٹ کر اس کا سارا خون پی جاتے ہیں۔ انگریزوں کے زمانے میں کوئٹہ میں یہ واقعات بہت زیادہ ہوئے اور یہاں تک کہ یہ راکشس ایک میجر کو اٹھا کر لے گئے۔ انگریزوں نے اس سے نمٹنے کی بہت کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہوئے، حتیٰ کہ انہوں نے مشتبہ علاقے کے گرد باڑ لگا دی۔ اپریل 2019 میں ہندوستانی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے ہمالیہ کے برف پوش پہاڑوں میں راکشسوں کے پاؤں کے نشان دیکھے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کون ہے اور کہاں رہتے ہیں؟ یہ انسان نما مخلوق ہے جو انسانی آبادیوں سے میلوں دور جنگلات یا پہاڑوں پر رہتے ہیں۔ یہ بہت کم ہیں، یہ انسانوں کی طرح ہوتے ہیں
لیکن ان کے قد کاٹ اور جسامت جنوں جیسی ہوتی ہے۔ ان کے جسم پر گھنے بال ہوتے ہیں۔ ان کی پسندیدہ خوراک گوشت ہے، جس میں انسانی گوشت بھی شامل ہے۔ ان کی انگلیاں بہت لمبی ہوتی ہیں۔ ان کے ہاں بچوں کی پیدائش بہت کم ہوتی ہے، اس لیے ان کی آبادی بہت محدود ہے۔ اب یہ بھاگ کر ہمالیین پہاڑوں میں چھپ گئے ہیں اور وہیں رہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہاں پر موجود فوج یا اور لوگ کبھی ہمالیین پہاڑوں کے کسی کونے سے اس طرح کے کسی راکشس کے مزید سراغ حاصل کر رہے ہیں۔ ہندوؤں کے عقیدے کے مطابق راون بھی ایک راکشس تھا، اور ہندی میں انہیں راکشس کہا جاتا ہے اور انگریزی میں مانسٹر۔ تو یہ تو تھی جی راکشسوں کے بارے میں چند معلومات۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ بہت شکریہ۔ جی جناب، آپ کی سماعتوں، بصارتوں اور عنایتوں کا شکریہ۔ امید ہے کہ اس ویڈیو نے آپ کی دہلیز دل پر دستک دی ہوگی۔ اسے اپنے پیاروں، یاروں، بیلیوں، سہیلیوں کو بھیجیے، لائک کیجیے، کامنٹ کیجیے اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ بندہ ناچیز وارث اقبال۔